بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جناب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ آج جو جتنے بھی رول نمبر سلیبس ہیں اور ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی، تو پی پی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ تمام لوگ چیک کر سکتے ہیں، اور پی پی ایس سی نے جو ہے آج کی تمام رول نمبر سلیبس جو ہیں وہ ساری اپلوڈ کر دی ہیں۔ آپ لوگ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو اتوار کو پیپر ہونا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جی، ہمارے سامنے یہاں پہ کلپنگ کیسز ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے بڑے کنفیوز ہیں۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیں یہاں پہ جناب ایک آئی ڈی دیا ہوا ہے، یہ والا آئی ڈی کا نام ہے 1/67 اور اس کا نام ہے 2/67۔ 2/68 ہے تو یہ جناب یہ دو پوسٹیں ہیں، اور اسی طرح 63 بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کے علاوہ یہ 466 بھی ہے، 66 بھی ہے، 63 بھی ہے، اور یہ مارننگ ایوننگ کا پیپر ہے، جبکہ یہاں پہ کلابر کیسز جو ہیں یہ کمپیوٹر ریلیٹڈ ہے۔ پر الکینال پٹواری کے اوپر ہم بات کرتے ہیں 63 اور 66۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ ہم جاتے ہیں شیڈول میں، تو یہاں پہ آئی ڈی چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہ 67 ہو گیا، لیکن اس کا ہے 66 اور 63، یہ دیکھیں یہ دونوں آگے، اور یہاں پہ سارے انہوں نے کیس نمبر بھی بتا دیے کہ یہ جناب موجود ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ جانا ہے ایگزام شیڈول میں، ایگزام شیڈول کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے، اور یہاں پہ آپ نے آئی ڈی جو ہے یہاں پہ 66 یہ دیکھ 66 ہے، اور یہ 63 ہے آخر والے، ان میں سے سلیکٹ کریں گے، یہاں اپنا آئی ڈی کارڈ انٹر کریں گے تو آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے گی۔ جب آپ رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ کے سامنے، تو اس میں جناب جو کیس نمبر یہ آ رہے ہیں نا، یہ والے، یا آپ سمجھیں کہ یہ والے جو کیس آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں 15G 16G 17G 20 27 31 33 34، اسی طرح یہ مارننگ ہے، ایوننگ ہے 22G 28G 32 35 اور 36۔ تو یہ ہے جناب ایوننگ کے۔ تو ان میں یاد رکھیے گا تمام لوگ کہ یہ جو جتنے بھی پیپر ہیں یہ اب یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر فار ایگزامپل ایک بندے نے اپلائی کیا ہے 2 جگہ، اور اس کا جناب یہاں پہ کیس نمبر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے اس کا پیپر جو ہے اب آگے ہوگا 5 نومبر کو جو پیپر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تمام لوگ اپنی تیاری کس کے کریں، اچھی طرح سے کریں، تاکہ آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہو، اور اس کے لیے آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جب آپ رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، تو آپ کے سامنے میرے ایک اسٹوڈنٹ کی یہ سلپ ہے، تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کینال پٹواری لوور ڈویژن، یہاں پہ یہ کیس نمبر لکھا ہوا ہے 20G، اور یہ ادھر بھی لکھا ہوگا۔ اگر آپ کے پیپر صبح شام میں ہے، یا آپ کلبنگ میں آ رہے ہیں، دونوں میں آ رہے ہیں، تو یہاں پہ کیس نمبر بھی 2 لکھے ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کا پیپر 29 میں مارننگ یا ایوننگ میں نہیں آ رہا، کوئی ایک پیپر یا مطلب 2 جگہ پہ آپ اپلائی کیا یا 3 پہ، تو پھر اس کا مطلب ہے باقی اگلا پیپر آپ کا 5 نومبر کو ہوگا۔ کلیئر ہوگی بات؟ اس کے علاوہ جناب آپ جانتے ہیں یہ ایڈورٹائز نمبر 21 آئے، 21 ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بہت سے اسٹوڈنٹ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر ایجوکیٹر کی جو جاب ہے اس کے اوپر کون سے لوگ ایلیجیبل ہیں، کون سے نہیں ہیں۔ باقی کے اوپر میں بات بعد میں کروں گا، لیکن میں ایجوکیٹر کی بات جو ہے کلیئر کر دوں، کیونکہ ایجوکیٹر جو ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایجوکیٹر کی جاب آتی ہیں وہ یہی ہیں۔ یہ جناب اسپیشل ایجوکیشن کی چند سیٹیں ہیں جو ایجوکیٹر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آتی ہیں، وہ ہزاروں میں ہوتی ہیں، وہ زیادہ آئیں گی۔ تو یہ جناب 30 پوسٹیں ہیں، 16 سکیل ہے ایجوکیٹر کا۔ اس میں ایم اے آپ کی ہو یا بی ایس 4 ایئر ہو، بی ایس 4 ایئر یا ایم اے ایکول ٹو 16 ایئر آف ایجوکیشن، یعنی ماسٹر کے برابر۔ وہ کہتے ہیں ان اسپیشل ایجوکیشن ہو، یا پھر ایکولنٹ کوالیفیکیشن فرام، یا پھر ایکولنٹ ہو کس کے، اسپیشل ایجوکیشن کے۔ اوکے، آگے یہاں پہ اس نے یہ لکھ دیا یا کا مطلب ہے یا، اگر یہ نہیں ہے پھر بیچلر ڈگری سیکنڈ ڈویژن ود بی ایڈ، اور اگر وہ کہتا ہے پھر اس نے لکھا یا، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بی ایڈ ان اسپیشل ایجوکیشن یا ایکولنٹ۔ اب یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر جی اسپیشل ایجوکیشن والے اپلائی کریں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو ایک پروف کے ساتھ بات کروں گا۔ ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے کہا کہ آپ اپلائی کریں اور اس کے جو سیٹ ہیں وہ مجھے سینڈ کریں، تو انہوں نے سیٹ جناب سینڈ کیے ہیں۔ یہ دیکھ لیں ہمارے سامنے یہ پہلا سیٹ ہے، اس میں کہہ رہا ہے میٹرک ہو، انٹرمیڈیٹ ہو، بیچلر اور اسپیشل ایجوکیشن ہو۔ سیٹ نمبر جناب ہمارے سامنے یہ کدھر گیا، سیٹ نمبر یہ 3 ہو گیا، سوری سیٹ نمبر بلکہ 2 پہ آتے ہیں۔ سیٹ نمبر 2 پہ دیکھیں اس نے کیا کہا ہے، سیٹ نمبر 2 پہ کہتا ہے میٹرک ہو، انٹرمیڈیٹ ہو، بیچلر ہو یا بی ایڈ ہو۔ آگے سمجھ، یعنی سمپل بی اے ہو، آپ کے پاس بی کام ہو، بی ایڈ بی کام کیا ہو، بی ایس سی کیا ہو، بی اے کیا ہو، لیکن بی ایڈ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھ لیں سیٹ نمبر 3 میں
جو لوگ جن کی آرٹس میں ہے، یاد رکھیے گا آپ لوگوں نے سیٹ نمبر 2 کو چوز کرنا ہے۔ سیٹ نمبر 2 میں جس بندے نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے، بی ایس سی کی ہوئی ہے، اسپیشل میں نہیں کی ہوئی، تو سمپل بی اے پلس بی ایڈ آپ ایلیجیبل ہے، تو یہ جناب آپ چوز کریں گے۔ ٹھیک ہو کہ آپ کے سامنے پروف کے ساتھ میں نے بتا دیا، کیونکہ جب میں ایڈ پڑھتا ہوں تو میں اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے پھر بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سے اسٹوڈنٹ میرے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا بیچلر پلس بی ایڈ یہ جناب ہم ایلیجیبل ہوں گے۔ اچھا جی، ایک اور بات، ایک بندے نے جو ہے یعنی کہ ایف ایس سی کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایس 4 ایئر ایجوکیشن کی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو بندہ بی ایڈ ایم اے ایجوکیشن کیا ہو یا بی ایس ایجوکیشن کیا ہو، اس کو بی ایڈ کرنے کی یا ایم ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ایسی صورتحال آ جاتی ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں پہ بیچلر ڈگری میں وہی ایم اے ایجوکیشن کی ڈگری یا بی اے سمپل کیا ہوا ہے، بی اے سمپل کرنے کے بعد آپ نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے، تو آپ نے جو بیچلر ڈگری کے بعد بی ایڈ کی جگہ آپ نے ایم اے ایجوکیشن کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایم اے بی ایس ایجوکیشن کیا ہوا ہے تو آپ نے دونوں جگہ پہ بی ایڈ کا ایم اے ایجوکیشن کا یا بی ایس ایجوکیشن کا ڈیٹا انٹر کریں گے، کیونکہ آپ کی ایم اے ایجوکیشن یا بی ایس ایجوکیشن جس بندے کے پاس ڈگری ہوتی ہے اس کو بی ایڈ یا ایم ایڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو لہٰذا اب آپ بی ایڈ کی جگہ ایم اے ایجوکیشن کا ڈیٹا انٹر کریں گے۔ آئی تھنک آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جناب یہاں پہ دیکھیں، یہ والی جو سیٹس ہیں 12 سیٹیں ہیں، اسسٹنٹ چیف یا ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ 18 کی ہے، اور یہ جناب 12 پوسٹیں ہیں۔ اس میں جناب ایک تو ایم فل نہیں مانگا ہوا بلکہ ماسٹر ڈگری مانگی ہوئی، لیکن فرسٹ ڈویژن مانگی ہوئی، یہ جو یہاں مینشن کی ہوئی ہے اس میں مانگا ہوا ہے۔ 3 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ایکسپیرینس یاد رکھیے گا تب ہوتا ہے اکاؤنٹ جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ سر میں نے گریجویشن کے بعد میں ایکسپیرینس بنوا لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جس بندے نے ایم فل کیا ہوا ہے، ایم فل کے اندر اس نے ریسرچ رکھی ہوئی ہے، تو ریسرچ جو ہے 2 سال کا ایم فل ہوتا ہے، تو یہاں پہ 3 سال کا مانگا ہوا ہے، اس لیے اس کو ایم فل کے 2 سال کا جو ریسرچ ہوتا ہے وہ بھی ایک ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے، تو باقی اس کو 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ 1 سال کا ورک ایکسپیرینس ہو، ایم فل کے ریسرچ آپ کے پاس ہو، تو آپ کا ایکسپیرینس کو پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایم فل کورس ورک میں کیا ہوا ہے یا ایم فل کی نہیں کیا ہوا، تو پھر آپ کو 3 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس چاہیے۔ ٹھیک ہے، ورکنگ ایکسپیرینس کیسے؟ لائک دیٹ آپ ایک پرائیویٹ سکول میں نوکری کر رہے ہیں جناب، ایز اے اکاؤنٹ آفیسر کی۔ اکاؤنٹ آفیسر کی جو کام ہوتا ہے اس میں آپ جناب ایک پبلک فائنانس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا اکنامک ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ سکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، کوئی انجینئر بن رہا ہے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کا نام دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فیسیں لے کے جمع کروا رہے ہیں یا پیسے لے کے کوئی کام کروا رہے ہیں، تو یہ پبلک فائنانس ہو گیا۔ یعنی آپ کو ایکسپیرینس اتنا وہ پرابلم کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے۔ اس کے علاوہ اس کا جناب باقاعدہ طور پہ اتوار والے دن ہمارا سیمینار ہے اس پوسٹ کے اوپر، اور اسی طرح ہمارے سامنے یہ جو ایجوکیٹر کی جاب ہے یہ والی، اس کے اوپر یہ یہاں پہ یہ والی ایجوکیٹر آنے والے اتوار کو، تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ نیچے ہمارا واٹس ایپ گروپ موجود ہے، اس کی لنک کے اوپر جوائن کر لیں۔ جو ہمیں جوائن کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں یہ یقین سے کہوں گا کہ اس کا پیپر فیل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد جناب جتنے باقی لوگ ہیں، باقی یہاں پہ اوپر سارے اسپیشل چاہیے۔ چلیں جی، آپ کا کینال پٹواری کا اور یہ ساری میں نے باتیں کلیئر کر دی۔ اس کے بعد کینال پٹواری کی باقی جتنی بھی رہتی ہیں وہ ساری جاب جو ہے ٹیسٹ جو ہے 5 نومبر کو ہوں گے۔ لٹریسی موبلائزر کے اوپر ابھی کیس چلا ہوا ہے، اور اسی طرح اسسٹنٹ پنجاب پولیس کا بھی کورٹ میں کیس ہے، ان دونوں کا ڈیسیژن ہونے کے بعد پیپر ہوگا۔ فائنل رزلٹ آج 2 کا ہے، پرنسپل سائنٹیفک ہارٹیکلچر میں اور کمپیوٹر آپریٹر کا۔ اس میں کمپیوٹر آپریٹر کا جو پیپر آیا ہے، رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، تو اس میں جناب تمام وہ اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس میں راولپنڈی سے سلیکٹ ہوئے ہیں، اور اس میں آئی تھنک یہ جو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جب ریٹرن رزلٹ کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر کا جو رزلٹ ہے وہ جناب آج کلیئر کر دی گیا ہے۔ باقی جتنے بھی رزلٹ ہیں لائک جو 14-15 کو ہوئے، اس میں سیٹوں کی تعداد بہت کم تھی، تو وہ بھی اس ویک میں آ جائیں گے، تو اس کے لیے آپ ویٹ کریں گے۔ تو اس میں یہ دیکھ لیں جناب، جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ایک سیٹ فیمیل کے لیے تھی، ایک اوپن میں رکھی تھی، تو جناب اس میں تمام لوگوں کے لیے جو ٹاپر 2 لوگ ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے۔ ویش یو گڈ لک جناب تمام لوگوں کو،
اور اس کے علاوہ جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے ہو جناب آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر کو ہو گیا، پلانر کو اپڈیٹ نہیں کیا. پلانر جو ہے نا آپ کا اپڈیٹ ہو جائے گا جناب کل یا پرسوں، جس میں 5 نومبر کو کینال پٹواری کا پیپر یہاں شو ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد جناب پاکستان اور افغانستان کا میچ چل رہا ہے. افغانستان کی ٹیم کی پوزیشن فل اسٹرانگ ہے اس وقت، اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ سفارشی لوگ کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے ہار رہا ہے. تو بہرحال جناب یہ ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کے جو ورلڈ کپ کے میچ ہوتے ہیں نا خاص طور پر ان کے اوپر تو آپ کو یقین نہ کیا جائے. بس بہرحال دعا کریں کہ جناب پاکستان میچ جیت جائے تو اس طرح بہترین ہو جناب. اچھا جی، اس کے بعد جناب آپ تمام لوگ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس نیچے واٹس ایپ گروپ لنک اس کو جوائن کر لیں، تاکہ آپ کو جو ہے ایک تو آپ کو خبریں بھی ملتی رہیں گی ہماری، اور اس کے علاوہ ہمارا جو سیمینار ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ ہمارا جناب اکیڈمی کا واٹس ایپ پیج ہے، سوری فیس بک پیج ہے ساؤتھ پنجاب اکیڈمی. اس کو بھی آپ فالو بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں. تھینک یو ویری مچ جناب. انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے نیکسٹ ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.